اب یہاں پر میں آخری صرف 10-15 منٹ میں اس بات کو کنکلوڈ کر دوں. جو منکرین حدیث جو ہیں حدیث شفاعت کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں جی قرآن میں تو ہے شفاعت کسی کی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، اور آپ کہہ رہے ہیں جی یہ ساروں کو بخشوا لیا جائے گا، یہ قرآن کے خلاف ہے شفاعت بالوجاہت کا عقیدہ. تو بھائیو ہم شفاعت بالوجاہت کا عقیدہ رکھتے بھی نہیں ہیں، ہم شفاعت بالاذن کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور قرآن اس کی طرف ہمیں مائل کرتا ہے. یہ منکرین قرآن ہے جو شفاعت کی حدیث کو نہیں مانتے. ہاں جن کا دھوس والی شفاعت کا عقیدہ ہے وہ واقعی قرآن کے خلاف ہے، وہ کوئی نہیں ہے. قرآن میں آپ نے دیکھ لیا، یہ حدیث بخاری مسلم کی سن لی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے حد مقرر کرے گا، پھر میں اور حد مانگوں گا، پھر حد مقرر کرے گا. پھر باقی روایتوں میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہے گا اس کو بھی نکال دو، لیکن اللہ تعالیٰ بتائے گا، اذن اللہ کا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معاذ اللہ زبردستی یا دھونس کے ساتھ کسی کو نہیں نکالیں گے، نہ یہ عقیدہ ہے اہل سنت میں سے کسی کا، نہ کوئی حدیث اس کو سپورٹ کرتی ہے. لہٰذا منکرین حدیث کو ہم جواب دے سکتے ہیں جو ہم الحمدللہ صحیح حدیث پر عمل کرنے والے لوگ ہیں. ان کی دلیل یہ آیت ہے، لیکن بےمانی ہے کہ اس کے ساتھ دوسری آیت ہے وہ پڑھتے نہیں ہیں. یہ ریفرنس آپ کا 14 نمبر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254 اور 255. 255 تو آیت الکرسی ہے، 254 سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل، اے ایمان والو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس کے دیے ہوئے مال میں سے اس دن سے پہلے، من قبل ان یأتی یوم، کہ وہ دن آ جائے قیامت کا، لا بیع فی، جس میں کوئی تجارت کوئی فدیہ نہیں قبول کیا جائے گا، ولا خلۃ، اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعت، اور نہ کوئی شفاعت کام آئے گی، والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ہیں ظالم. تو یہ کیٹاگوریکل ڈینائی آیا ہے کہ کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی. لیکن ایکسیپشن اگلی آیت میں آ گئی کہ یہ کس شفاعت کی نفی ہو رہی ہے کہ دھوس کے ساتھ کوئی نہیں سفارشی ہو سکتا کہ جی اللہ جی منو پتا ہے میرے والے کرو نا ذرا، میں آپ دیکھنا ہے تسی سائڈ دے ہو. یہ نہیں ہوگا. اس کو اللہ نے کہہ دیا کہ کوئی شفاعت نہیں، شفاعت بالوجاہت کو 0 سے ملٹیپلائی کر. اب اگلی آیت آیت الکرسی میں کیا آیا؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی جرت ہے کہ اللہ کے حضور کسی کی سفارش کر سکے سوائے اس کے اذن سے. اذن کے ساتھ سفارش کر سکتا ہے، اور وہ آپ سے صرف اذن مانگیں گے نا، دعا کریں گے، سجدے میں گریں گے، اللہ ہم سکھائے گا، پھر کہیں گے یا اللہ شفاعت کروں، پھر اللہ اجازت دے گا کہ اتنوں کی کر لے، یہ حد ہے. اور وہ حد یہ نہ سمجھے گا کہ 500 بندہ کر لو، نہیں، وہ بتایا جائے گا جس کا ایمان اس لیول کا ہے. تو جو اس کیٹیگری میں فال کرے گا وہ اللہ نے ڈیفائن کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ڈیفائن کرنا. وہ جتنے بھی یعنی کہ جتنے بھی آپ کو 70 نمبروں والے ہوں گے وہ سارے نکال لیے جائیں گے. یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی 70 والا نکالیں گے ساتھ ایک 30 والا بھی نکال لیں گے اپنی مرضی سے، نہیں، 30 والے کی بھی باری آئے گی وہ اگلی بار. تو یہ اللہ حد مقرر کرے گا ود رسپیکٹ ٹو ان کے ایمان کے نام. شفاعت بالاذن، لہذا منکرین حدیث ہم پر اعتراض نہیں کر سکتے. الحمدللہ قرآن میں آ گیا. اور آخری ریفرنس نمبر 15 سورۃ النبا آیت نمبر 38. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، وہ قیامت کا دن ہوگا کہ تمام فرشتے اللہ کے حضور صف بنا کر کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اور روح قدس یعنی جبریل بھی. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ اللہ کے ساتھ بات بھی کر سکے کسی کے بارے میں سوائے اس شخص کے کہ جس کو اللہ نے اذن دیا ہوا ہے. وہ کون ہے؟ میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اور جس کو اذن دیا ہے وہ بات بھی پھر سیدھی کرے گا، سچی بات کرے گا، ہٹ کے نہیں. اس بات کو بھی سمجھ لیں. سفارش کیوں کی جاتی ہے؟ آپ کے محلے میں کسی شریف آدمی کو پولیس پکڑ کے چلی گئی، آپ تھانے دار کے پاس جائیں گے، کہیں گے جی میں اس بندے کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، یہ بڑا شریف آدمی ہے، آپ کے کان کسی نے غلط بھر دی ہے، تو یہ سفارش کی جاتی ہے نا، تو وہ چھوڑ دیتے. اب اللہ تعالیٰ کو کہہ سکتا ہے یا اللہ جی یہ بندہ تجھے غلط پھڑیا ہے، منو پتہ ہے بڑا چنگا بندہ ہے، یہ وہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ آپ نے غلط پکڑ لیا ہے، مجھے پتہ ہے صحیح بندہ نہیں، یہ وہ چیز ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہ کس کی جرت ہے کہ وہ اللہ سے سفارش کر دے کسی کی؟ وہ اللہ کو سب کچھ پتہ ہے سوائے اس کے کہ اللہ اس کو اذن دے. اب اس کو میں نے مینیپولیٹ کیا ہے. یہ آیات اور بخاری اور مسلم کی حدیثیں ان آیاتوں میں بالکل فٹ ان بیٹھتی ہیں کہ شفاعت بالاذن ہے، دھونس اور وجاہت کے ساتھ نہیں ہے. لہذا یہ سمجھ لیں اس کو دنیا سے ایک مثال کہ شفاعت کا کنسیپٹ کیا ہے. مجھے بڑے لوگ کہہ رہے تھے آپ کلیئر کریں، کافی حد تک کلیئر ہو گیا. اب اس ساری گفتگو کے بعد جو ہماری ہو چکی تقریباً 1.5 گھنٹے کی،
یہ معاملہ بالکل کلیئر ہو گیا. تو بھائیو شفاعت کا کانسیپٹ جو میں نے سمجھا ہے الحمدللہ ان دلائل کی روشنی میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں آج کے دور کی مثال سے. مثال کے طور پر کسی کالج میں پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی ہو جس میں پوزیشن ہولڈر بچوں کو انعام دینا ہو, تو کیا ہوتا ہے کہ کالج کا پرنسپل کسی کو مہمان خصوصی بلاتا ہے. کسی ریٹائرڈ ٹیچر کو بلا لیا, کسی عالم کو بلا لیا, کسی ایم این اے ایم پی اے کو بلا لیا, جس کو بھی اپنے شوق کے مطابق. پھر جب وہ لائک سٹوڈنٹس کو کپ دیتا ہے پرنسپل, جو کالج کے پیسوں سے خریدے گئے ہوتے ہیں, اس کا آنر پرنسپل اور کالج ہوتا ہے, اور کالج کے بیہاف پہ پرنسپل. وہ کپ جو ہے خریدے انہوں نے, سب کچھ مینج انہوں نے کیا, لیکن مہمان خصوصی کے ہاتھ سے دلوائے جاتے ہیں. اب کتنا بیوقوف ہے جو یہ سمجھے کہ اس مہمان نے یہ کپ دی ہے. کسی کو وہم بھی نہیں آتا, سب کو پتا ہوتا ہے کہ اس مہمان کی عزت افزائی کی گئی ہے, دینے والا یہ پرنسپل اور یہ سکول ہے. بالکل اس طریقے سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اس کے ساتھ ریزیمبلنس میں نہیں کر رہا, یہ سمجھانے کے لیے تھا, اس کو کوئی آپس میں میچ نہیں, اینالوجی نہیں بنانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا مہمان خصوصی بنایا ہے, مقام محمودہ. سب کہیں گے یار دیکھو یہ کتنا مرتبے والا ہے کہ اس پوری انسانیت میں, اربوں خربوں کی انسانیت میں یہ شخص ہے جس کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے جنت کے ٹکٹ لوگوں کو بٹوائے ہیں. لیکن دینے والا کون ہے؟ اللہ. اس لیے ہم شفاعت کی دعا اللہ سے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے, آمین. یہ معاملہ کلیئر ہو گیا. اب آخر میں ایمان تازہ کرنے کے لیے 3 حدیثیں, اور اس پہ ہماری گفتگو انشاءاللہ کنکلوڈ. شفاعت کی بات ہوئی ہے تو یہ 3 حدیثوں کے بغیر یہ شفاعت کی گفتگو نامکمل ہے. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 614, مسلم میں 849 الفاظ مسلم کے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان کا جواب دے, اور اذان کا جواب بھی صحیح مسلم میں ہے کہ جو مؤذن الفاظ کہتا ہے وہی الفاظ آپ نے ریپیٹ کرنے ہیں, حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے. جب وہ مؤذن اذان کہے اور وہ اذان کا جواب دے, سننے والا نمبر 1 یہ کام کرے. نمبر 2 پھر مجھ پر درود شریف پڑھے, اور جو مجھ پر 1 دفعہ درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اور پھر تیسرا کام کرے, اللہ کے حضور میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کرے. وہ مقام وسیلہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود وہ عطا فرمانا ہے, جو اس کائنات میں ایک ہی شخص کو ملنا ہے, اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں وہ شخص میں ہوں جو میرے لیے الوسیلہ کی دعا کرے گا. قیامت والے دن میری شفاعت, قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. تو اس کو میں نے کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کا وظیفہ, اذان کا جواب, درود شریف, اور پھر الوسیلہ والی دعا جو صحیح بخاری میں موجود ہے, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته. یہاں تک بخاری میں ہے, اور اگلے الفاظ سنن کبری البیہقی میں صحیح سند کے ساتھ ہیں, انک لا تخلف المیعاد, بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو باقی اس میں جو باقی لوگوں نے الفاظ ایڈ کر دیے ہیں ودرجۃ رفیع اور باقی الفاظ یہ کہیں ثابت نہیں ہیں. اتنے ہی ہیں. وسیلہ پر میری گفتگو ہے 1.5 گھنٹے کی, مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل, اس میں بھی میں نے یہ حدیث الحمدللہ ڈیٹیل سے بیان کی. دوسری حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد کی رکت انگیز حدیث. ترمذی میں 2435, ابی داؤد میں 4739. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت قیامت کے دن میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والے لوگوں کے لیے بھی قبول کی جائے گی. گناہ کبیرہ کرنے والے, اور الحمدللہ آج بھی جو مسجد نبوی میں ریاض الجنہ والی سائیڈ پہ ممبر شریف ہے نا, ممبر شریف کی جو بیک سائیڈ ہے خانہ کعبہ کی طرف, اس پہ یہ حدیث عربی میں لکھی ہوئی ہے. اس دفعہ بھی الحمدللہ جب حاضری ہوئی تو میں نے وہ حدیث پڑھی تو میری آنکھیں اشک بار ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مرتبہ دیا ہے کہ میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اور تیسری اور آخری حدیث جامعہ ترمذی میں ہے, رکت انگیز حدیث, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2433. سیدنا انس ابن مالک کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میری بھی شفاعت قیامت والے دن آپ کریں گے؟ میں نے آپ کی اتنی خدمت کی, آپ کے ساتھ رہا,
10 साल तक हुजूर को वुजू करवाया, बच्चों की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्नी फाइलुन, बेशक मैं तेरी शफाअत करने वाला हूं। अब उन्होंने आगे अपनी रिक्वेस्ट की, सही जिनका ना वहमिया वहम निकाला, क्या या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरी शफाअत तो करेंगे, लेकिन मैं क़यामत वाले दिन आपको कहां तलाश करूं? इतनी मखलूक होगी, मैं आपको कैसे ढूंढूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुम पुल सिरात पे मुझे तलाश कर, जहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुनहगार उम्मतियों को गुजार रहे हैं। रब्बि सल्लिम उम्मती, रब्बि सल्लिम उम्मती, रब्बि सल्लिम उम्मती। ऐ अल्लाह मेरे उम्मत के लिए सलाम, मेरी उम्मत के लिए। अनस इब्न मालिक ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, अगर मैं पुल सिरात पे आपको ना पाऊं तो फिर मैं कहां तलाश करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर मुझे मिजान अमल पे तलाश कर लो, जहां मेरे उम्मतियों के नामे अमाल तोले जा रहे हैं, मुझे वहां दे। उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप वहां भी ना हुए तो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर तुम मुझे हौज़े कौसर पे तलाश कर लो। जो बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि आसमान के सितारों के बराबर उसके कटोरे हैं, जो हौज़े कौसर अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। और बुखारी और मुस्लिम के मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो मेरे हौज़ से एक दफा मशरूब पी लेगा कभी प्यासा नहीं होगा। जन्नती प्यास की वजह से नहीं मशरूब पिएंगे, लज्जत की वजह से पिएंगे। तो मुझे हौज़े कौसर पे तलाश कर। फिर उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अगर हौज़े कौसर पे भी आपको ना पाऊं तो मैं कहां तलाश करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अनस, मुझे तुम इन 3 जगहों के अलावा किसी जगह पर नहीं पाओगे, मैं इन 3 ही जगहों में से किसी एक जगह पर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों के लिए कहां पर जाकर अपने रब के हुजूर दुआ कर करके, सिफारिश करके और अपने उम्मतियों की खैरखाई फरमा रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन हमें, हमारे माँ बाप को, हमारे बीवी बच्चों को, हमारे रिश्तेदारों को, बल्कि दुनिया के हर मुसलमान को जिसने एक दफा भी कलमा पढ़ा, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए और शिर्क से महफूज करते हुए उस शफाअत का अहल भी बनाए। आमीन। और अल्लाह ताला फिर शफाअत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों में जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला से दुआ है, जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए, और अगर जज्बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से माफ कर दे, हमें किताब और सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।